علی گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے پاس ریزولوشن سمری پہنچ چکی ہے، اس پہ دستخط ہو چکے ہیں سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب کے، جو کہ کامیاب قرار پائے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد۔ کچھ اینالسٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد تو صورتحال یہ بھی بنتی ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو بھی ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے، لیکن اس وقت کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ڈال پائی ہے پی ڈی ایم اور بالخصوص پی ایم ایل این۔ اطلاعات کے مطابق کل تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ایم ایل این اور ان کے بانی یعنی نواز شریف صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہوئی بھی تھی، خیال نہیں تھا کہ نمبر پورا ہو جائے گا۔ آخری وقت تک جتنے حلقے تھے، جتنے تجزیہ کار تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نمبرز کم ہیں، اور 5 ارکان کے نہ ہونے کے باوجود نمبرز پورے کیسے ہوئے، اس بات پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور یہ ایک مسٹری ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی بھی وطن واپسی اور خصوصاً پنجاب کی پالیٹکس میں ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہونے، پی ایم ایل این کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ۔ شی از ڈیفینیٹلی دا اسپوکس پرسن فار پی ٹی آئی ان پنجاب اینڈ دا اسپوکس پرسن فار پنجاب۔ بہت شکریہ مسرت جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں اس کا پریسیڈنس کبھی نہیں پایا جاتا کہ صوبائی انتخابات، قومی انتخابات یعنی وفاقی انتخابات سے پہلے ہوں۔ کیا یہ ہسٹری رقم ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سدرا جی۔ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی عوام کا جو ٹرسٹ ہے خان صاحب کے اوپر، اس وجہ سے ہم 2 صوبوں کے اندر اپنی حکومتیں قربان کر رہے ہیں فار بیٹرمنٹ آف پاکستان، تاکہ یہ جو عقل کے اندھے ہیں اور سیاسی طور پر یہ جو سیاسی بونوں کا ایک ٹولہ ہے، میری مراد پی ڈی ایم ہے، انہوں نے آج تک پچھلے 9 ماہ میں کبھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، عقل سے نہیں دیکھا کہ جمہوریت کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تو جمہور ہے اور ان کا ووٹ ہے جس کی وجہ سے ہم آتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں جو الیکشن سے ہی رائے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ عوام ان کو بتا رہی ہے کہ وہ فریش الیکشن چاہتی ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، ہماری معیشت کے اندر بربادی، اور پھر جس طرح سے ملک کے اندر ان کے آنے سے جو دہشت گردی کی لہر آئی، اور کوئی بھی چیز ہے یہ اب سوائے اپنے آپ کو این آر او دینے کے اپنے اکاؤنٹس اور اپنے جو منجمد اثاثے تھے ان کو مطلب اپنے لیے ایک این آر او 2 میں تو بدترین اگزامپل ہے نا کہ مسرت جی مجھے بتائیے کہ جیسے کہا جاتا ہے، تاریخ ہمیشہ کہتی ہے کہ اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ مجھے بتائیں کہ ماہر ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں قانونی رکاوٹیں ڈالنے میں، حربے پیچے استعمال کرنے میں، اس وقت آپ کے خیال میں پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ سیاست سے سدرا جی بھاگ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں 5ویں دفعہ 6ٹی دفعہ یہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے جس وقت دن آتا ہے الیکشن کا، اس سے ایک آدھ دن پہلے یہ پھر بھاگ جاتے ہیں، اور سیاسی دو پہ اس وقت لگ نہیں سکتے۔ 2 ہی سچویشن ہے کہ یا تو پہلی سچویشن جو آئیڈیل ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو سب کے لیے بہتر ہے، وہ یہ کہ اب نیشنل الیکشن بھی ہو جانا چاہیے، عام انتخابات ہو جائیں۔ اس پہ فرض کرو یہ عقل کے اندھے نہیں بھی آتے تو پھر 2 صوبوں میں جب ہم الیکشن جیت جاتے ہیں 2/3 میجورٹی سے، 2 صوبوں میں حکومتیں بنانے کے بعد، تو پھر آگے اکتوبر میں تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے میں سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا آئینی طور پہ کوئی اور آپشنز ان کے پاس موجود ہے؟ ایک بات کی جا رہی تھی گورنر راج کے حوالے سے، اگر یہ دونوں اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد بھی صوبائی الیکشنز بھی نہیں کرواتے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ایک مدعا اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ 2 صوبائی حکومتیں اگر بن گئیں تو اس کے بعد وفاقی الیکشنز کتنے شفاف ہوں گے؟ کیونکہ اگر ایک پارٹی کی آلریڈی 2 صوبوں میں حکومت ہے تو پھر اس کے وفاقی الیکشنز بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ نہیں، کیونکہ ہم نے اگر یہ اب الیکشن میں اگر نہیں، جو کہ 90 ڈیز کے علاوہ کوئی آپشن آئین اور قانون میں موجود نہیں ہے، تو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ ود ان 90 ڈیز بھی میکس ہے، اس کے اندر آپ نے کرانا ہے، یعنی کہ آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد بھی کرا سکتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے تو ہم نے وفاقی حکومت کی پریزنس میں نہیں الیکشن میں جانا، تب یہ کوئی وکٹمائزیشن اور کیا اس کو کہتے ہیں ریگنگ نہیں ہوگی۔ تو جب اس طرح کی وفاقی حکومت، جنہوں نے پہلے جب جولائی کے اندر الیکشن تھی پنجاب میں بائی الیکشن لوٹوں کے سیٹس کے اوپر، تو جو کچھ ہوا وہ میڈیا کے سے چھپا ہوا نہیں ہے، آن ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد جب ہم
ہاں جی، ایک اور آپشن میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں اور اس کے بعد الیکشنز کی حامی بھی بھری جاتی ہے لیکن ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا سیٹ اپ آتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ملک کی معیشت کو یا سیکیورٹی کو یا کسی بھی اور وجوہات کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے اور الیکشنز پھر بھی نہ کروائے جائیں، پھر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ 75 لاکھ عوام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونے دے گی؟ پہلے ابھی بھی دیکھیں اپنی طرف سے یہ ٹیکنوکریسی لے کے آئے تھے نا، جن کا نام تھا تجربہ کار ٹیم. تجربہ کار ٹیم نے جو اس ملک کا حشر کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے؟ مدعے پہ آتے ہیں کہ ہم الیکشن کیوں چاہتے ہیں، ہم نے اپنی 2 حکومتیں قربان کیوں کی ہیں. ریزن از پاکستان اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور تباہی اور بربادی. اینڈ دے ہیو نو پلان، اور وہ اس پہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے ایفرٹ کی؟ پی ڈی ایم وہ جو باہر بیٹھے ہوئے دونوں باپ بیٹی، کیا انہوں نے میٹنگز کی؟ کیا ہنگامی سچویشن انہوں نے جو ملک کے اندر لوگوں کی خودکشیاں ہو رہی ہیں، آٹا خریدتے ہوئے موات ہو رہی ہیں، اس طرح پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اچھا، اور حد تو یہ مسرت جی کہ اس وقت جو چیزیں ہمیں لون پہ مل رہی ہیں، یعنی ہم نے دیکھا کہ جنیوا میں بھی جتنی ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو قرضہ دیا. یہ گرانٹ نہیں ہے، یہ امداد نہیں ہے. دوسری طرف کل آج کی اگر میں شہ سرخیوں کی طرف دیکھوں، یو اے ای نے بھی $1 بلین آپ کو لون دینے کی بات کی ہے، رول اوور another $2 بلین. یعنی یہ سب لونز ہیں، کن شرائط پر ہیں یہ ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آئے. بہت شکریہ مسرت جی. لیٹس سی کہ ڈیزولوشن آف پنجاب اینڈ کے پی کے بعد پنجاب اسمبلی کس طرف جائے گی اور اس کے بعد قومی اور وفاقی الیکشنز کی طرف ہم نے کیسے بڑھنا ہے.